بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور میں بھی بس اپنی اتنی بیزی روٹین میں یہ ایپیسوڈ صرف آپ کے لیے لکھتی ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ آپ اتنا زیادہ ویٹ کریں، تو اس لیے میں نے صبح اسکول بھی جانا ہوتا ہے، اور میں نے پھر بھی رات کو آپ کے لیے یہ لکھ کے سوتی ہوں، کیونکہ میں آپ کو اتنا ویٹ نہیں کروا سکتی۔ تو مجھے پلیز آپ اپنے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کون سا کپل زیادہ اچھا لگا ہے، کس کی سٹوری آپ کو زیادہ پسند آئی ہے۔ اور چلیں میں اب سٹارٹ کرتی ہوں قسط نمبر 27 پارٹ 1 جو منتہا چوہان نے لکھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ بھی آپ کو بہت ہی پسند آئے گا، اور مجھے پھر اچھے اچھے کمنٹس کیجیے گا۔ تو چلیں میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ ارے حیا، کیا ہوا، یہاں آؤ۔ نسا بیگم جو کچن میں پانی کا جگ لینے آئی تھیں، حیا کو وہاں سے گزرتا دیکھا تو اسے پکارا۔ جی مما۔ حیا نے فوراً خود پہ قابو پاتے نسا کی جانب دیکھا اور ان کے پاس کچن میں چلی آئی۔ تم اکیلی آئی ہو؟ شازل کہاں ہے؟ انہوں نے کھوجتی نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ حیا کا دل ان کی بات پہ سکڑا تھا۔ جی، وہ کوئی کیس ہے تو اسے آنے میں دیر ہو جائے گی، نظریں چراتے کہا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ حیا، یہاں آؤ، بیٹھو۔ ڈائننگ ٹیبل کی چیئر گھسیٹتے وہ اور حیا دونوں بیٹھی۔ حیا بیٹھ تو گئی، لیکن اس کا سارا دھیان شازل پہ تھا۔ دیکھو حیا، جس صورتحال میں تمہارا اور شازل کا نکاح ہوا ہے اسے قبول کرنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن آپ کو ایسا کیوں لگا کہ میں نے اس نکاح کو قبول نہیں کیا؟ یکدم حیا کا لہجہ سپاٹ ہوا۔ نسا چپ سی ہو گئی۔ بیٹا، اگر ماں باپ اولاد کے لیے کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں۔ میری نصیحت ہے، کچھ بھی ہو جائے کبھی اپنے گھر کو ٹوٹنے مت دینا، کبھی اپنے شوہر سے الگ مت ہونا۔ لڑائی جھگڑے ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن الگ کبھی مت ہونا۔ جدائی کا درد انسان کو اندر ہی اندر زنگ کی طرح کھا جاتا ہے، اور ایک دن وہ درد ناسور بن جاتا ہے۔ نسا بیگم کی آنکھوں میں ٹوٹے کانچ کی کرچیں تھیں۔ آج حیا کو اپنی ماں بہت دکھی محسوس ہوئی۔ مما، یقین رکھیں، ایسا کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ حیا نے ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ان کی تسلی کروانی چاہی۔ نسا نے آنسو پوچھتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں جانتی ہوں میری بیٹی بہت بہادر ہے، کبھی نہیں ٹوٹے گی اور نہ ہی کبھی اپنا گھر ٹوٹنے دے گی۔ نسا نے اس کا ماتھا چوما۔ کھانا لگاؤں، کھاؤ گی؟ نسا کو فوراً سے خیال آیا، ارے نو مما، آج سارا دن شازل کے ساتھ رہی، گھومنے پھرنے نکل گئے تھے، ہوٹل میں لنچ کیا۔ حیا جیل کی دیواروں کو یاد کرتی جھوٹ بولے جا رہی تھی۔ اب تو پیٹ میں بالکل گنجائش نہیں۔ حیا پھیکا سا مسکرائی۔ یہ اور بات تھی کہ اس نے صبح ناشتے کے بعد اب تک کچھ نہیں کھایا تھا۔ چلو یہ تو اچھا ہو گیا۔ مما، آپ ٹھیک ہیں نا؟ ماں کا اترا چہرہ دیکھتی وہ فکر مندی سے بولی۔ ہاں بیٹا، ٹھیک ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ مما،
کیا آپ کا موبائل مل سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے؟ حیا نے اچانک سے کہا تو وہ واپس اس کی جانب مڑی۔ وہ مما، میرے موبائل کی بیٹری لو ہو گئی ہے۔ تو شازل نے کہا تھا گھر پہنچتے ہی کال کر دو۔ حیا نے فوراً بہانہ گھڑا تو وہ مسکرا دی اور موبائل اس کی جانب بڑھایا۔ حیا شکریہ ادا کرتی فوراً شازل کے کمرے کی جانب بڑھی۔ وہ فائل کہاں ہے؟ وہ بہت اچھے سے جانتی تھی کیونکہ وہ ایک بار پہلے بھی اس فائل تک پہنچ چکی تھی، لیکن اس کی ہمت نہیں پڑی تھی وہ فائل وہاں سے ہٹانے کی۔ لیکن آج اسے کرنا تھا۔ آرام سے شازل کے لاکر کو کھولتی وہ فائل نکال چکی تھی۔ اس فائل میں کیا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ حیا سوچتے ہوئے گھڑی پہ ٹائم دیکھا۔ ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ وہ آرام سے اپنا کام کر سکتی تھی۔ وقت پہ دھیان رکھے وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئی تھی۔ کام مکمل کرتی وہ گہرا سانس خارج کر گئی۔ اب مجھے جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہوگا۔ حیا جلدی سے فائل تھامے وہاں سے باہر نکلی۔ اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے خان مینشن سے نکلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، لیکن نادیہ نے اسے چھپتے چھپاتے باہر نکلتا دیکھا تو ماتھے پہ بل ڈالے۔ یہ اس وقت کہاں جا رہی ہے؟ گھڑی پہ ٹائم دیکھتی۔ وہ گیلری سے واپس اندر آئی، شازل کے روم کی جانب بڑھی، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ موبائل نکالتے شازل کو کال ملائی۔ شازل جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اس وقت نادیہ کی کال دیکھتا چونکا۔ ہیلو نادیہ آنٹی، کیا ہوا؟ اس وقت سب خیریت؟ شازل کہاں ہو تم؟ نادیہ نے فوراً سوال داغا۔ بزی ہوں ابھی بہت، آپ سے بعد میں۔ شازل تمہاری بیوی ابھی چھپتے چھپاتے گھر سے باہر نکلی ہے، یقیناً تمہیں پتہ ہوگا۔ نادیہ پہلے سے ہی بھڑکی بیٹھی تھی۔ اپنا غصہ اب ایسے ہی اتارنا تھا اس نے۔ میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ شازل نے گاڑی کو بریک لگائی۔ شازل، حیا کے ہاتھ میں ایک فائل تھی جو وہ چھپا کے مینشن سے لے کے باہر نکلی ہے، لیکن کہاں یہ نہیں پتا۔ تم نظر رکھو اس لڑکی پہ۔ مجھے یہ ماں بیٹی۔ ہیلو کال کٹ گئی تھی، لیکن نادیہ اپنا کام بھی کر چکی تھی۔ ایک گہری مسکراہٹ نے اس کے چہرے پہ احاطہ کیا۔ بہت چالاک سمجھتی ہو نا تم خود کو؟ اپنی بیٹی کو مہرا بنا کے تم اس مینشن میں داخل ہوئی، پرویز خان کی زندگی میں دوبارہ سے انٹری لی۔ اب تمہاری اسی بیٹی کی بدولت تمہیں اس گھر سے تمہاری بیٹی سمیت باہر نہ نکالا تو میرا نام بھی نادیہ خان نہیں۔ نادیہ نسا سے خیالوں ہی خیالوں میں مخاطب ہوتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 27 پارٹ 1 بائی منتہا چوہان۔
ایسا کیسے ممکن ہے؟ حیا حیا ایسا نہیں کر سکتی۔ شازل کو یقین نہ آیا، لیکن نادیہ آنٹی کیوں جھوٹ بولیں گی؟ شازل کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ عادل کو فون کیا۔ ڈیم، اور کتنا وقت لگے گا؟ برڈ کا فون کیوں نہیں ٹریس ہو پا رہا؟ شازل اونچی آواز میں چلایا تھا۔ سر، ہو گیا ہے۔ اس وقت وہ آپ کے گھر کے قریب کی لوکیشن پہ ہیں اور موو کر رہا ہے۔ عادل نے فوراً جواب دیا۔ شازل کا دل چاہا حیا اس کے سامنے ہو اور وہ اسے اپنے ہاتھوں سے جان سے مار ڈالے۔ وہ کیسے دشمنوں کے ساتھ مل سکتی تھی؟ وہ ہر بار یہی کہتی رہی، وہ بے قصور ہے، اس کا کسی بھی ملک دشمن عناصر سے کوئی لینا دینا نہیں۔ پھر کیسے وہ؟ شازل نے عادل کی بتائی ہوئی لوکیشن پہ گاڑی موڑی۔ بٹ صاحب، آپ تو آج گئے۔ حیا، تمہیں میں وہ سزا دوں گا کہ تمہاری روح تک کانپ اٹھے گی۔ شازل انتہائی غصہ میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کوئی پولیس مین نہیں لیا تھا، معاملہ اس کی بیوی کا تھا۔ وہ عادل اور عمران کی ٹیم کے ساتھ مل کے یہ سب کر رہا تھا، جو شروع سے اس کے پکے رازدار تھے۔ اسیر عشق، ایپیسوڈ 27، پارٹ 1، بائی منتہا چوہان۔ ولید کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ ولید شاہ کے گھر میں اس وقت ولید کے ساتھ زیان اور دارم دونوں تھے۔ دارم تو نہال کے نخرے اٹھاتا سب کچھ بھول بھال گیا تھا۔ اسے اپنا یہ چھوٹا سا بھتیجا بہت زیادہ بھایا تھا۔ اس کے مینیجر کے کئی فون آئے تھے، لیکن جو بے چینی اسے باہر ملک جا کے ہوئی تھی بزنس کو لے کے، وہ اب نہیں تھی۔ اس نے ویڈیو کال پہ نہال سے نبیلہ بیگم کی بات بھی کروائی۔ وہ بھی اپنے پوتے کو دیکھ اس سے بات کر کے جی اٹھی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ نہال کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آئیں۔ اویس صاحب بالکل چپ سے ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک بار بھی ولید کا نہیں پوچھا تھا، جبکہ نبیلہ بیگم چھپ کے ہی دارم سے بات کرتی تھی۔ ان کے سامنے دارم سے بات نہ کرتی، لیکن انہوں نے اویس صاحب سے بھی بات کرنی چھوڑ دی تھی۔ وہ بھی اب شور سے ناراض تھی۔ جبکہ ہیزل ڈری سہمی وہاں رہ رہی تھی۔ اس نے جو اس دن کیا وہ جانتی تھی زیان اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، اور اس کے آنے سے پہلے وہ شاہ ہاؤس چھوڑنا چاہتی تھی تاکہ زیان کے غصے سے بچ سکے۔ لیکن وہ بیچاری یہ نہیں جانتی تھی کہ زیان سے بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ جہاں بھی جائے گی زیان اسے ڈھونڈ نکالے گا۔ اس کے نکاح میں آ چکی تھی، اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کے کمرے میں رہ رہی تھی۔ سارے حق لے لیے، کیا وہ اسے چھوڑتا؟ اسیر عشق، ایپیسوڈ 27، پارٹ 1، بائی منتہا چوہان۔ سارا کہاں ہے؟ ولید نے سارا کی غیر موجودگی محسوس کی تو زیان سے پوچھا۔
یہیں تھی ابھی، شاید کچن میں ہوں گی۔ ذیان اسے سہارا دے کے بٹھاتا سرسری انداز میں بولا، زینی۔ ولید نے گہرا سانس خارج کرتے تھکن سے اسے پکارا۔ جی بھائی۔ وہ ان کے قریب جا بیٹھا۔ سارا ٹھیک ہے نا؟ نہ جانے کس خیال کے تخت وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ جی بھائی، بھابھی بالکل ٹھیک ہیں، آپ زیادہ نہ سوچیں۔ ذیان نے اس کی تسلی کروائی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا تھا۔ سارا نے مسکرا کے ان کی جانب دیکھا۔ کھانا لگ گیا ہے، آ جائیں۔ سارا نے ذیان کی طرف دیکھتے کہا اور پلٹ گئی۔ جی بھابھی، یہ میڈیسن بھائی کو کھانے سے پہلے دینی ہے، آپ دے دیں۔ مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے، میں ابھی آیا۔ ذیان نے میڈیسن سارا کے ہاتھ میں تھمائی اور خود جھٹ سے سارا کا کوئی بھی جواب سنے بنا باہر نکل گیا۔ سارا نے بھی ولید کی جانب دیکھے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا اور میڈیسن ولید کی جانب بڑھائی۔ جنہیں ولید نے تھاما تو سارا کی پلکیں اٹھیں۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ بہت کچھ تھا اس کی آنکھوں میں، سارا کو سمجھ نہیں آیا۔ ہوا تو اسے ہونا ہی چاہیے تھا۔ وہ کیوں شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا؟ اعتبار بھی محبت کی طرح ریت کا گروندا ہوتا ہے۔ ذرا سی ہوا چلی نہیں، ڈھہ کے ختم۔ ولید تلخی سے بولا، میڈیسن لے لیں۔ اس کی بات کا جواب دیے بنا وہ اپنی بات بولی، ضرورت نہیں، جاؤ یہاں سے۔ وہ سخت برا منا گیا، لہجہ بھی سخت ہوا۔ اپنی آنکھوں پہ بازو رکھے وہ اب اپنا چہرہ بھی سارا سے چھپا گیا تھا۔ سارا کی آنکھیں نم ہوئی۔ وہ آخر اس سے چاہتا کیا تھا؟ اس کی باتیں سنتی بھی وہ اس سے ناراض نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ کوئی صفائی نہیں مانگی تھی، کوئی جھگڑا نہیں کیا، پھر کیوں اس سے خفا ہو رہا تھا؟ پلیز میڈیسن لے لیں۔ سارا کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی بھیگ گیا، جسے محسوس کرتے ولید تڑپا تھا۔ اسے کلائی سے پکڑے اپنی جانب کھینچا تو وہ سیدھی اس کے اوپر آن گری تھی۔ سارا کی آنکھیں تحریر سے پھیل گئی۔ دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا۔ شک کر رہی ہوں مجھ پہ؟ اس کی کمر کے گر حصار بناتا وہ گہری نگاہوں سے اسے دیکھتا استفسار کر گیا۔ سارا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی دل کی دھڑکنیں آج کتنے عرصے بعد اسے سانس دلا رہی تھی۔ وہ آج بھی زندہ ہے، کبھی کرنا بھی مت، ورنہ جان سے جاؤ گی۔ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے وہ جذب کی عالم میں کہتا، اس کی پیشانی پہ محبت کی مہر ثبت کر گیا۔ وہ ایک بوسہ سارا کو آج پھر سے معتبر کر گیا۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 27 پارٹ 1 بائی منتہا جہان۔
کہاں لے آئے ہو مجھے؟ فائل کو سینے سے لگائے وہ بٹ صاحب کے ساتھ گاڑی سے اتری تھی۔ ایک سنسان بیابان جگہ کو دیکھتی وہ اندر ہی اندر سہم گئی تھی، وہیں جہاں آپ کو آنا چاہیے تھا۔ بٹ صاحب نظریں جھکائے بولے، کیا مطلب؟ شاذل کہاں ہے؟ اور وہ دانیال، بتاؤ مجھے۔ یہاں تو کوئی نہیں۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ دو گاڑیاں دھول اڑاتی وہاں آن پہنچی۔ حیا نے چونک کے ان کی جانب دیکھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس سے وہ ایریا اتنا روشن ہوا تھا کہ حیا بآسانی سے ان سب کو دیکھ سکتی تھی۔ گاڑی سے دانیال اترتا باہر نکلا۔ اس کے چہرے پہ جیت کی سی سرشاری تھی۔ دانیال کو دیکھتے حیا کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزا۔ اس کی بے تاب نظریں شاذل کو ڈھونڈ رہی تھی۔ پلٹ کے دیکھا تو بٹ صاحب بھی غائب تھے۔ وہ کب اس کے پاس سے دانیال کے پاس جا پہنچے، حیا کو پتہ ہی نہ لگا۔ سر، آپ نے جیسا کہا تھا میں نے ویسا کیا، پلیز اب میری بیٹی کو چھوڑ دیں۔ بٹ صاحب نے ہاتھ جوڑتے دانیال سے برائے لہجے میں کہا۔ بٹ صاحب کی 15 سال کی جوان بیٹی تھی جسے دانیال نے اپنے قبضے میں لے کے ان سے یہ سارا کام کروایا تھا۔ بٹ صاحب کو دیکھتا اس کا فلک شگاف کہکا گونجا۔ ارے چھوڑ دیں گے بٹ صاحب، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ پہلے فائل اور سامنے کھڑی بلبل تو ہاتھ لگنے دو۔ دانیال مکروہ ہنسی ہنستا حیا کو دیکھتے مسکرایا۔ ایک پل لگا تھا حیا کو سب سمجھنے میں۔ وہ بری طرح ٹریپ ہوئی تھی۔ فائل کو سینے کے ساتھ زور سے لگاتے وہ ایک ایک قدم پیچھے ہٹی۔ وہیں، رک جاؤ حیا۔ دانیال اس کے پیچھے کی جانب پیش قدمی محسوس کرتا فوراً دھاڑا۔ اس کے ارد گرد اس کے 5 سے 6 آدمی کھڑے تھے جن کے ہاتھ میں گنز تھی۔ حیا کے قدم وہیں تھم گئے۔ فائل مجھے دو۔ دانیال نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ حیا سختی سے بولی۔ دانیال کو غصہ آنے لگا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ غصے سے حیا کو دیکھتا اپنے آدمی کو اشارہ کر گیا کہ وہ حیا سے فائل لے لے۔ چھوڑو مجھے۔ حیا نے فائل کو ان سے کافی زور لگاتے بچانے کی کوشش کی، لیکن 2 آدمیوں نے اسے دائیں بائیں پکڑتے فائل لیتے دانیال کو تھمائی۔ دانیال کے چہرے پہ فتح مندی تھی، جبکہ دوسری طرف حیا خود کو چھڑانے کی کوشش میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ فائل کو مکمل چیک کرتا وہ بہت خوش ہوا۔ یہ فائل اس کی آزادی کا پروانہ تھی۔ بہت تڑپا ہوں اس فائل کے لیے، بہت دھکے کھائے ہیں، بہت پاپڑ بیلے ہیں۔ اب آئے گا اون پہاڑ کے نیچے۔ اپنی جیب سے لائٹر نکالتے دانیال نے فائل کو پکڑے اس کے ایک حصے کو آگ لگانی شروع کی۔ حیا نے سر نفی میں ہلایا اور خود کو بمشکل چھڑاتی وہ ان آدمیوں کو دھکا دیتی دانیال کی طرف لپکی۔ دانیال نے فائل کو جلاتے ہوئے نیچے پھینکا۔ حیا نے جلتی فائل کو اٹھانا چاہا،
جس سے اس کے ہاتھ بری طرح جل گئے۔ جلن سے اس کی سسکیاں نکلی، لیکن وہ ہمت نہیں آ رہی۔ فائل کو پھونکے مارتے بجھانے کی پوری کوشش کی، لیکن سب کچھ اسے دیکھتے دیکھتے خاک ہو گیا۔ حیا نے اپنے حالی زخمی ہاتھوں کو دیکھتے قرب سے آنکھیں میچی۔ جھٹ سے اٹھے دانیال کا گریباں تھاما۔ تم نے مجھے ٹریپ کیا، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ حیا اس وقت بپھری شیرنی لگ رہی تھی۔ دانیال نے اس کے ہاتھوں سے اپنا گریباں چھڑاتے اس کے گال پہ ایک زوردار تمانچہ جڑا تھا۔ وہ دور جا گری، اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا۔ چپ، خبردار، تیری آواز بھی نکلی، ہر بار تجھے چھوڑ دوں گا۔ ایسا سوچنا بھی مت۔ انگلی اٹھا کے اسے وارن کیا کہ اسی وقت ایک سنسناتی ہوئی گولی اس کی اسی انگلی پہ آن لگی۔ وہ تڑپ ہی گیا اور پلٹ کے دیکھا جہاں شاذل اپنی ٹیم کے ہمراہ وہاں پہنچا تھا۔ اس کی ٹیم کے لوگ بنا کسی کو موقع دیے باری باری دانیال کے آدمی کو گولی کے نشانے پہ رکھتے گرائے جا رہے تھے۔ مار ڈالو اسے، اپنے ہاتھ کو تھامے دانیال چلایا تھا۔ حیا نے اس جانب دیکھا، شاذل کی گن کا نشانہ دانیال کی ٹانگوں پہ تھا۔ باری باری دونوں ٹانگوں پہ فائر کرتا اسے زمین پہ گرا دیا گیا تھا۔ اس کے سب آدمی مارے گئے تھے۔ اس کے قریب آتے اس کے زخمی ہاتھ پہ اپنا بھاری جوتا رکھا، دباؤ بڑھاتے اسے مزید تڑپایا گیا کہ پورا علاقہ اس کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ حیا نے سہم کے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھے، تو موت بھی مانگے گا تو تجھے موت نہیں ملے گی۔ دانیال مرزا اس کو گریبان سے پکڑے، وہ اس پہ پھنکارا۔ دانیال کی آنکھوں میں ڈر اور وحشت تھی۔ جھٹکے سے اسے چھوڑا تو اس کا سر زمین سے جا ٹکرایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ڈی ایس پی، تم جیت گئے؟ اپنے منہ سے خون کو تھوکتے دانیال طنزیہ ہنسی ہنسا تھا۔ وہ جانتا تھا اب اس کی موت پکی ہے، لیکن وہ شاذل کو بھی تڑپتا دیکھنا چاہتا تھا۔ تمہاری بیوی نے وہ فائل ہمیں لا کے دی، وہ دیکھو۔ اس فائل کے ساتھ کیا کیا میں نے۔ اب سب ثبوت مٹ گئے ہیں۔ اب تم میرا اور تاشا بھائی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ دانیال نیم غنودگی میں بولتا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید شاذل کے تاب کا نشانہ بنتا، عادل نے اسے وہاں سے لے جانا ہی مناسب سمجھا۔ بٹ صاحب کو بھی پولیس نے حراست میں لے لیا۔ شاذل نے پلٹ کے حیا کی جانب قہر بھری نگاہ ڈالی۔ وہ زمین پہ گری اپنی جگہ مجسم ہی ہو چکی تھی۔ غصے سے آگے بڑھتے اس کے بالوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ تم نے ہمیشہ میرے کہے کا الٹ ہی کیا۔ آج تمہارا یہاں ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ تم بھی اس گینگ کا حصہ ہو۔ اس کے بالوں پہ اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کیے وہ اس کے چہرے پہ پھنکارا تھا، جبکہ مقابل کی جان لبوں پہ آئی تھی۔ حیا سختی سے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ تم نے جو کیا حیا، اس کی تمہیں ایسی سزا دوں گا
کہ تم دوبارہ کبھی غلطی سے بھی کوئی غلطی نہیں کرو گی۔ شاذل نے اس کو غصے سے کھڑا کیا تو وہ بری طرح لڑکھڑا کے اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ شاذل نے فوراً اسے خود سے پرے دھکا دیا، لیکن اس کی کلائی پہ اپنی گرفت مزید سخت کی کہ وہ گرنے سے بچ گئی۔ وہ گھسیٹنے کے انداز میں اسے لیے گاڑی کی جانب بڑھا اور فرنٹ سیٹ پہ اسے دھکا دیتے بٹھایا اور واپس عادل کی جانب مڑا۔ ڈونٹ وری سر، آپ گھر جائیں، میں یہاں سب سنبھال لوں گا۔ عادل نے بشیر سے فوراً کہا۔ شاذل بنا کچھ کہے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتا گاڑی کو روڈ پہ لے گیا۔ اب وہاں ہوا سارا میس عادل نے کلیئر کرنا تھا۔ لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد وہ بھی وہاں سے اپنی ٹیم کے ہمراہ نکلا۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 27 بائی منتہا چوہان۔ حیا نے آنسو بہاتے شاذل کو زخمی نظروں سے دیکھا جو فل سپیڈ پہ گاڑی کو بھگائے جا رہا تھا۔ حیا کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ اس سے کچھ کہتی۔ حیا کو آج پہلی بار اس کے غصے سے ڈر لگا تھا۔ چپ! اس کی دھیمی سی پکار پہ شاذل غصے سے اپنا ہاتھ زور سے اسٹیئرنگ پہ مارتے دھاڑا تھا۔ حیا سہم کے گاڑی کے دروازے کے ساتھ جا لگی، جبکہ آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ایپیسوڈ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ دیکھیں میں آپ کے لیے کتنی زیادہ محنت کرتی ہوں، تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجیے اور مجھے کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی ہے، کیونکہ مجھے میرے 1 کے سبسکرائبر ابھی نہیں ہوئے، تو اس کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ، بائے بائے۔